بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندگی شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ کا مکتوب پڑھا جا رہا ہے. کل کی نشست میں حضرت جو بتا رہے ہیں کہ غافلین کی صفت جو ہے کافروں کی ہے. غفلت یعنی جو خدا کو بھولنا ہے وہ کافروں کی صفت ہے, اور اس کے اوپر جو ہے کئی قرآنی آیات جو ہے پیش کی گئی ہیں. اس کے بعد حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے غفلت کا ذکر حق تعالیٰ نے جہاں کہیں غفلت کا ذکر حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کافروں کے حق میں ہے, بس ہمیشہ یاد مولا میں ہی رہنا چاہیے. حق تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا ہے, یہ اس کا فرمان ہے, فاذکرونی اذکرکم, یاد کرو تم مجھ کو تو یاد کرو میں تم کو. اس کی ایسی گراں قدر نوازش کو کھونا نہیں چاہیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی امت کو حق تعالیٰ کی ایسی نوازش نہیں ہوئی. یہ خاص نوازش ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, یعنی اللہ خود جو ہے یاد کریں گا. یہ صرف جو ہے رسول اللہ کی امت کو جو ہے یہ خطاب آیا ہے. ایسی نوازش جو ایسی گراں قدر نوازش کو کھونا نہیں چاہیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کی امت کو حق تعالیٰ کی ایسی نوازش نہیں ہوئی تھی, مگر یہ نوازش خاص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے. اور ایک جگہ فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمنشی ہوں اس کا ہوں جو میری یاد میں ہے. اس کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوں مطلب اللہ بالکل جیسا اب دیکھیے ساتھ ہے میرے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اس کی قربت اور خاص ہوں گی. میں ہمنشی اس کا ہوں جو میری یاد میں, اس کے ساتھ ہے. کوئی اگر یاد خدا میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اللہ ہے وہاں پہ. میں ہمنشی ہوں اور اللہ میں. کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا میری امت کے سب سے قربان ہمارے کو جو ذکر میں لگا دیے, اسلام ہمارا جو فرض کرے ہیں, مطلب اللہ ذاکر کے جو ہے ہمیشہ ساتھ رہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سستے میں. تو ارشاد مبارک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں ہمنشی اس کا ہوں جو میری یاد میں رہے. اور ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے, اللہ نے ارشاد کہا ہے, اللہ کا ارشاد ہے, جو اپنے جی میں مجھے یاد کرے میں اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں. اندر کا اندر خدا یاد کرا دیکھیے, اپنے نفس میں یاد کر رہا. تو یہ ذکر خفی ہے. ذکر خفی ایسا کہ جو ہے آپ کے ذکر خفی کی حقیقت میں تاریخ بتائی گئی ہے کہ کرامین کاتبین کی بھی جو ہے خبر نہ ہو. تو ایک حدیث مبارک جو ہے قیامت کے آثار میں جو ہے جو قیامت کے حالات ہے اس میں پڑھنے میں آئی تھی کہ بعض بندگان خدا کو جب جو ہے جنت میں جانے کا حکم ہوا تو فرشتے کہیں گے کہ خدایا انہوں نے کیا کیا. تو اللہ کہے گا کہ جو ہے انہوں نے وہ ذکر کیا ہے جسے تم بھی واقف نہیں تھے, صرف اللہ جو ہے اس سے واقف تھا. تو یہ خاص ذکر ہے جہاں پہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جو اپنے جی میں مجھے یاد کرے میں اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں. اور بھی حدیث قدسی میں فرمایا ہے جو مجھے سب کے بیچ میں یاد کرتا ہے یاد کرے میں بھی اس کو سب کے بیچ میں یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ میاں جب ہم دوسروں کے عوام کی جو ہے بیچ میں جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ جو ہے ہمیں اس سے بہتر محفل میں سب کے بیچ میں یعنی فرشتوں کے بیچ میں جو ہے ہمارا ذکر کرتا ہے. آگے دیکھیے اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے جو اللہ کا حکم بجا لایا تو سمجھو کہ اللہ کو یاد کیا. اللہ کی فرمانبرداری جو بھی اللہ کا حکم ہے, اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی سمجھ لو اللہ کو بھول گیا. ایک بزرگ نے, یہ دیکھیے بڑی پیاری روایت ہے, ایک بزرگ نے ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور کہا اے نیکی کی تعلیم دینے والے مجھے راہ راست دکھلا. تو انہوں نے فرمایا, ایک نقطے میں دیکھیے جملہ تمام بات کہہ دی گئی. انہوں نے فرمایا نیکی اور بھلائی تمام و کمال وہی ہے کہ تو اپنے مولا کی یاد میں رہے. پوری نیکی بھلائی سب یہ ہے کہ تو اپنی مولا کی یاد میں رہے, اور بدی اور برائی تمام تر تیری دنیا کی محبت میں ہے. انہیں خدا کو بھولنا ہے. پوری نیکی خدا کو یاد کرے ہوئے تو پوری نیکی تمام جو ہے کمال وغیرہ سب اسی میں ہے. اور خدا کو بھولنا دنیا جو خدا کو بھولنا ہے, اور بدی اور برائی تمام تر تیری دنیا کی محبت میں ہے. اور ایک جگہ حق تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے. دیکھیے یہ خاص آیت ہے, کئی مرتبہ جو ہے اپنی گفتگو میں آئی ہے. سورہ کہف کی ایسے آیت ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ, یعنی اور ذکر کر اپنے رب کا جب تو بھول جائے. تو اس کے معنی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تم اللہ کو بھول جا رہے ہیں پھر اللہ کا ذکر کرو, لیکن یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں اللہ کا ذکر کیا ہے. یہاں پہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ خاص ہے, ذکر کر تیرے رب کا جب تو بھول جائے. تو یہاں پہ حضرت بتا رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے, اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے یعنی ماں سوا اللہ کو بھول جائے. روایت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں کس وقت ذاکر رہتا ہوں. اللہ کا ذکر تو حضرت دیکھیے بڑا خاص سوال ہے. اللہ کے پاس میں ذاکر کب ہوں, اللہ کے پاس ذکر کب ہو رہا وہ اصل ہے. میں ذکر کر رہا ہوں, میں ذکر میں بیٹھا ہوا سمجھو, مگر اللہ کے پاس وہ ذکر ہے نہیں. یہاں پہ نقطہ معلوم ہو رہا. پوچھا گیا حضرت ابو بکر نے رسول اللہ سے پوچھا میں کس وقت ذاکر رہتا ہوں اپنے رب کا یا رسول اللہ.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بھول جائے غیر اللہ کو یعنی اپنے آپ کو، پس معلوم ہوا کہ اپنی ذات ہی کو بھول جانا چاہیے، ورنہ اس بیہودہ گمان میں نہ رہے کہ ہم بھی خدا کی یاد میں ہیں۔ تو اللہ کے پاس جو ہے وذکر ربک اذا نسیتا، مطلب تو تیرے رب کا ذکر کر جب تو بھول جائے، مطلب جب میں خود کو جب بھول جاؤں گا ذکر کرتے کرتے تو جو بھول ہے اپنی وہ اللہ کا ذکر ہے، اپنی یاد کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، تو جب تک بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اللہ میں جو ثواب دینا ہے وہ دیا تھا، لیکن حقیقت میں جو ذکر ہے، آپ ذکر جو کر رہے ہیں اللہ کا، اتنا ذکر کر رہے ہیں، کرتے کرتے آپ خود کو بھول گئے، خود کے وجود کو بھول گئے۔ وذکر ربک اذا نسیتا، ذکر کر تیرے رب کا جب تو بھول جائے، جب اللہ کے علاوہ اپنے آپ کو جب بھول جائیں گے اللہ کے پاس وہ ذکر ہوا۔ ورنہ حضرت کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے واسطے اس بیہودہ گمان میں نہ رہے کہ ہم بھی خدا کی یاد میں ہیں، وہ بیہودہ گمان ہے، ہم میں بھی ذکر کر رہا ہوں اللہ کا، آپ نے یاد رہا گئے وہ ذکر جو ہے اللہ کے پاس ذکر نہیں ہوا۔ اتنا دیکھیے یہ میدویت میں اس کی باریکی پورا اندر گئے تو، ورنہ جو ہے عام طور پہ جو ہے اللہ میں جو ثواب دینا ہے وہ ثواب دیتا ہے، لیکن جو ذکر خفی جو خدا کی ذات کو حاصل کرنا ہے وہاں تک جب جانا ہے تو اتنا پورا پاک ہونا پڑتا، اپنے وجود کو تک ترک کرنا پڑتا کہ میں بھی ذکر کر رہا ہوں، سب کو بھول گئے مگر ایک خود باقی رہا، سب پوری دنیا کو بھول گیا انہیں، لیکن جو ہے یہ خود کا ہونے کا وجود احساس باقی تھا، وہ ذکر نہیں ہوا اللہ کے پاس۔ اس لیے جو ہے وذکر ربک اذا نسیتا، جب تو ذکر کر تو اپنے رب کا جب تو بھول جائے، اس سے مراد جو ہے خدا کے علاوہ جو کچھ کہ یعنی میں خود جو ہے اپنے آپ کو بھول جاؤں، وہ اللہ کے پاس اس کی یاد ہوئی۔ تو حضرت آگے لکھ رہے ہیں کہ ورنہ اس بیہودہ گمان میں نہ رہے کہ ہم بھی خدا کی یاد میں ہیں، اس گمان فاسد سے نکل جانا چاہیے۔ گناہ اصل یہی ہے، اصل گناہ یہ ہے کہ تم خود کو یاد رکھے ہوئے، اصل گناہ یہ ہے۔ اور یاد رکھیے آپ کو مہدی اسلام جو ترک دنیا لائے ہیں اس کی تعلیمات اس کی تشریحات میں یہی بتایا گیا ہے کہ دنیا سے مراد تیرا وجود ہی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وجود جو ہونے کا احساس میں ہوں وہ احساس وہ ختم ہونا، اصل گناہ جو ہے تیرا وجود ہے، ہونا وجود تو یہ خالی جسم نہیں، ہونے کا جو احساس ہے کہ میں ہوں، میری جو ذات ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے خود سب کو بھولنا اور جو ہے اپنے وجود کو کھونا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ترک وجود جو ہے از دا بگیسٹ چیلنج۔ چنانچہ آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے بے شک بعض گمان گناہ بھی ہوتا ہے، خدا کا خود فرمان ہے، تو یہ گمان جو ہے گناہ بھی ہوتا ہے، کیا آپ بھی جو ہے ذکر کر رہے ہیں میں بھی ذکر کر رہا ہوں، جب تک آگے حضرت لکھ رہے ہیں جب تک اپنی ہستی کے گمان سے باہر نہ آئے اور نیستی کا یقین حاصل نہ کر لے، یعنی ختم نہ ہو جائے پورا، سمجھ لے کہ تو گمان گناہ کے کنویں میں مقید ہے، گمان اور گناہ کے جو ہے کنویں میں جو ہے آپ مقید، جب تک جو ہے اپنی ہستی نے، پھر ایمان کہاں، آگے لکھ رہے ہیں بندے شاہ نعمت رضوانہ، جب تک اپنی ہستی کے گمان سے باہر نہ آئے اور نیستی کا یقین حاصل نہ کر لے، سمجھ لے کہ تو گمان گناہ کے کنویں میں مقید ہے، پھر ایمان کہاں بلکہ تمام گمانوں کو ترک کر دینا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ یقین بخشے۔ دین تمام یقینی ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ ہے، دین تمام یقینی، جس کو یقین نہیں ہے ایمان کہاں ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کا نام ہی یقین ہے۔ مزید اس امر کو سمجھنا چاہیے، اس میٹر کو سمجھنا چاہیے تو تفسیر زاہدی میں دیکھ، فرمان حق تعالیٰ وہی ہے جس نے اتارا ہے سکون کو مومنوں کے دلوں میں تاکہ بڑھیں ایمان میں اپنے موجود ایمان کے ساتھ۔ اس کی آیت کی تفسیر میں مفسر کہتا ہے کہ ایمان ہی یقین ہے، ہاں جسے بے شک یقین نہیں ہے اسے ایمان نہیں۔ آگے جو ہے ایک شعر ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ تیرے دل کی تصدیق جو اصل دین ہے وہ نور یقین ہی تیرا بالیقین ہے، کب تک تو گما میں سانس لے گا بے ایمان ہی دل تیرا رہے گا۔ جو دل یاد خدا سے ہو ناشاداں نہ ہوئے غم سے خالی وہ کسیاں، جو دل اللہ کی یاد سے خوش نہیں ہے انہیں جو ہے کبھی غم سے جو ہے خالی نہیں ہو سکتا۔ دل تو منظر ہے خاص ربانی، منظر ہے خاص ربانی کا، تیری نظروں میں گھر ہے شیطانی، تیری نظروں میں جو ہے گھر شیطان، وہی دل ہے ہر کشمکش ہر خلش میں، نہ ہو جس میں جز یاد حق ہر روش میں۔ ایک رباعی کا ترجمہ ہے کہ تن و جاں دونوں کا مسکن ہے دنیا اور جاں مجرد کا مرجع ہے عقبہ، وہ دل جو تن و جاں کے درمیاں ہے طریقت کا سلطان ہے اللہ والا۔ پھر ایک نظم کا ترجمہ ہے کہ پہنچے گا ہوس سے تو نہ کچھ پانے تک، پائے گا نہ غمسار غم کھانے تک، تلووں کو نگار کے نہ پائے گا تو مہندی کی طرح سے خود کو پسوانے تک۔
یعنی رنگ جب تک نکل کے نہیں آئے گا، جب تک جو ہے مہندی اپنے آپ کو جب تک پسوا نہیں دیتی، رنگ نکل کے نہیں آتا. دیکھیے تو اپنے آپ کو جب تک پسوا نہیں دیں گے اپنی ہستی کو، رنگ نکل کے نہیں آئیں گا. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیے تلووں کو نگار کے نہ پائے گا تو مہندی کی طرح سے خود کو پسوانے تک، تو لال لاب نگار تک نہ پہنچے، چونے کی طرح آگ میں جل جانے تک. جو ہے چونا جب آگ میں جل جاتا تو جو ہے وہ نکل کے آتا ہے رنگ اس کا. تن ارہ تلے دیکھے جو کنگھی نہ بنے. کنگھی جو بنتی ہے وہ آرے کے نیچے بنتی شاید بتایا جا رہا ہے، کیونکہ پورا کٹتے آتی ہے نا وہ ایک ٹکڑے سے. تن ارہ تلے دیکھے جو کنگھی نہ بنے، پہنچے گا نہ زلف یار سلجھانے تک. یہ کنگھی کو جو ہے انہیں پورا سالڈ رہتی، اس کو جو ہے آرے کے نیچے رکھے تو اس کے جو ہے پورے الگ الگ جو ہے ٹکڑے ہوتے. دیکھیے تو وہ جب تک نہیں بنی انہیں یار کے جو ہے زلفوں تک نہیں پہنچتی. مطلب اپنے آپ کو جب تک کاٹیں گے نہیں، ختم نہیں کریں گے، خدا تک جو ہے یار تک نہیں پہنچیں گے. جب تک مہندی اپنے آپ کو پیسیں گی نہیں، محبوب کے ہاتھ تک پہنچیں گی نہیں. کتنی باتیں نکلیے کہ چھوٹے نقطے میں ایسی باتیں ہیں. مہندی جو لگی شاہ کے پاؤں کو سجلی، تن پس گیا تب شاہ کے پیروں تلے پہنچی. مہندی جو لگی شاہ کے پاؤں کو سجیلی، تن پس گیا تب شاہ کے پیروں تلے پہنچی. اے بھائی، آگے حضرت لکھ رہے ہیں کہ اے بھائی جب تک تو خود کو لا الہ سے تہ و بالا نہ کرے گا، الا اللہ تک نہیں پہنچے گا. لا الہ کی تلوار سے جب تک نہیں کاٹیں گے الا اللہ تک نہیں پہنچیں گے. یہ دیکھیے ایک ہی موقع اللہ میں دیا ہوا اپنے کو پورا ختم کرنا، اللہ چل وہاں پہ مل جائے گا. اپنے آپ کو جب ختم کر دیں گے، یہ ہونے کا جو احساس ہے یہ بڑا خطرناک ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، پورا کہیں بھی نہیں باہر. میں ہوں جو احساس ہے میری موت کے سب سے میں اللہ تو ہے لا الہ ہونے کی جو تعلیم ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے ختم کرتی ہے. ختم ہے آگے مضمون حضرت کا. آگے لکھ رہے ہیں کہ جب تک کہ اے بھائی جب تک تو خود کو لا الہ سے تہ و بالا نہ کرے گا الا اللہ تک نہیں پہنچے گا. مقصود یہ کہ مطلوب کو نہ پائے گا، مطلب خدا کو نہ پائے گا. جب تک کہ خود سے رہا نہ ہوگا، خود ہی سے دور نہ ہوگا، خدا پرست نہ ہوگا، جب تک دو عالم سے روگردہ نہ ہو جائے گا، حق تعالیٰ کی طرف رخ نہ کر سکے گا. یعنی جب تک دو عالم سے آپ جو ہے دور نہ ہو جائیں گے، پھر نہیں جائیں گے اللہ کی طرف جو چہرہ نہیں کر سکیں گے. اگر تو کہے کہ میں کر سکوں گا تو قدم آگے بڑھا تو کر سکے گا، اور اگر تو کہے کہ نہ کر سکوں گا تو جا بیٹھ تو نہ کر سکے گا. اسلام کی بھی تعلیم ہے، اگر تم کر سکتے ہو تو کرو، اٹھو کے بولے بلند ہمت. اس راستے میں جو ہے اللہ بلند ہمت کو بہت پسند کرتا. میں کر سکتا ہوں بول کے اٹھنا انہیں، اس کو کچھ بھی رہنا ہو، کیا عمر رہنے دو، بیمار رہنے دو، کچھ بھی رہنا ہو، انہیں بلند ہمت رہنا. اللہ چاہا تو جو ہے انہیں نظر اللہ کے فضل پہ رہنا اور اندر سے بلند ہمت رہنا. اگر تو کہے کہ میں کر سکوں گا تو قدم آگے بڑھا تو کر سکے گا. وقت آخر بھی جو ہے اپنے پاس کئی روایتیں سے ملتی ہے. شاہ نعمت کے دائرے میں جو ہے ایک ان کے جو فقیر تھے جب ترک کر کے آئے ہیں تو وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے جب ترک کر کے آئے، تو جو ہے وہ جب آئے ہیں دائرے کے اندر تلوار وغیرہ باندھ کے دوڑتے ہوئے جو ہے دائرے کے اندر آئے ہیں، بھاگتے ہوئے. پہلی مرتبہ جب دائرے کے اندر آئے تو پوچھا دوڑتے کیوں ہیں؟ تو بولے لوگ یعنی سمجھے کہ جو ہے بوڑھا ہو کے ضعیف ہو کے ناتواں کمزور ہو کے آیا ہوں، بلکہ میں پوری ہمت کے ساتھ آیا ہوں. اب دائرے میں آ کے بیٹھنا ہے، خدا کو حاصل کرنے کے واسطے آئے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو پوری ہمت، بلند ہمتی کو جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے. آگے سب کہہ رہے ہیں اگر تو کہے کہ میں کر سکوں گا تو قدم آگے بڑھا تو کر سکے گا، اور اگر تو کہے کہ نہ کر سکوں گا تو جا بیٹھ تو نہ کر سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ، دیکھیے بڑے خود ڈرانے والی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اہل نفس اس کی طرف راستہ بنائے، راستہ پائے. اللہ کو کچھ پسند نہیں ہے کوئی اہل نفس اس کے پاس آنا مل گیا. تو اس واسطے انہیں جو ہے رکاوٹیں بنایا تھا. کوئی نفس پرست، نفس کی خواہش پہ چلنے والا، دنیا کی طرف چلنے والا، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انہیں آنا ادھر آنا بول کے بھی. تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ جو ہے ہمیں نفس کی تابعداری سے محفوظ رکھے. خدا خود کہہ رہا ہے، دیکھیے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اہل نفس اس کی طرف راستہ پائے. نیز فرمایا ہے خرابی ہے پوری خرابی اس کی جو اپنے نفس کے پردے میں رہے، یعنی نفسانیت یعنی انانیت سے باہر نہ ہو. نیز فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرابی ہے پوری خرابی اس کی جو اپنے اہل و عیال کو اچھی حالت میں چھوڑے اور خود آئے اپنے رب کے پاس بری حالت کے ساتھ، یعنی بغیر زاد راہ لیے ہوئے. مطلب پوری زندگی جو ہے ان کے واسطے بتا دیا، ان کے واسطے کچھ نہ کچھ کرتا رہا، ان کے واسطے اچھا کر کے جو ہے چھوڑ کے چلے گیا اللہ کے پاس. رسول فرمانے کہ خرابی ہے پوری خرابی اس کی جو اپنے اہل و عیال کو اچھی حالت میں چھوڑے اور خود آئے اپنے رب کے پاس بری حالت کے ساتھ، یعنی بغیر زاد آخرت کی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے
نہ ہو جو وصل ذات حق کے قابل تو ہر احساں اس کا گناہ میں داخل. یعنی جو نہ کوئی اگر کوئی شخص جو ہے اگر اللہ کے وصل کے قابل نہیں ہوا, نہ ہو جو وصل ذات حق کے قابل, مل نہیں سکا اس کو اللہ, تو اس کا ہر ایسا ہر نیکی جو ہے گناہ میں داخل ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, نہ ہو جو وصل ذات حق کے قابل تو ہر احسا ہے اس کا گناہ میں داخل. یہاں پہ جو ہے حضرت زندگی میں شاہ نعمت رضن کا جو ہے مکتوب تمام ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں جو مہدی موعود السلام کے جو آنے کا جو مدعا ہے, اسلام کا جو مقصد ہے, اللہ میں جو ہم سے پورا کرے, اس کی رضا سے طرف فرمائے, اللہ اس کی نصیب کرے.